بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 172 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم پانی زندگی کی بقا کا بنیادی عنصر اور کائنات کی تخلیق کے حوالے سے تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے قرآن کے سائنسی معجزات میں سے وحدت کائنات کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے آیت پیش کی تھی، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ تو یہ جو حصہ ہے اس آیت کا وجعلنا من الماء کل شیء حی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے اس سائنسی تحقیق کی تقریر و اثبات میں وارد ہونے والی آیات میں سب سے زیادہ بلیغ ہے، جس کے راز کو سائنسدانوں نے پا لیا۔ اور پانی جو ہے وہ پوری کائنات کی اور نباتات کی زندگی کے دوام اور بقا کے لیے بنیادی عنصر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا۔ پھر بھی یہ لوگ افلا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو کیمیائی ورق کا ایک بڑا حصہ پانی کا محتاج ہوتا ہے۔ پانی چونکہ تمام کائنات کا، تمام نباتات کی زندگی کے لیے، دوام و بقا کے لیے، ان کی زندگی کے دوام و بقا کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے پانی زندگی ہے۔ اور پانی اس کے علاوہ بھی دیگر خصوصیات رکھتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خالق کائنات نے پانی کو ایسے اجزاء سے بنایا ہے جو اس مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے۔ لہٰذا پانی کا درجہ حرارت کم ہو تو وہ اپنے اندر آکسیجن کی بہت بڑی مقدار جذب کرتا ہے، اور یہ جتنا منجمد ہو، جمع ہوا ہو، جم جائے تو یہ حرارت کی ایک بڑی مقدار جو ہے وہ خارج کرتا ہے۔ جو سمندر میں رہنے والی مخلوقات ہیں مختلف قسم کی، جیسے مچھلیاں ہیں، تو ان کی زندگی میں جو ہے یہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی زندگی میں ان کو مدد دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کی حکمت کس قدر عجیب ہے جو واضح الفاظ کے ساتھ زندگی کے راز کو بیان کر رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ آسمان پہلے بند تھا، بارش نہ برساتا تھا، اور زمین بند تھی کہ نباتات نہ اگاتی تھی، پس جب اللہ نے زمین کے باشندوں کو پیدا فرمایا تو آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کے ذریعے سے کھول دیا۔ یہ بہت ہی عمدہ اور بڑی بہترین تفسیر ہے جو کہ استعارے کے قبیل سے ہے۔ متقدمین مفسرین کی بھی یہی رائے ہے۔ لیکن یہ بات بھی جو ہے وہ ضروری ہے کہ قرآن میں بعض ایسی بہترین علمی باتیں پائی جاتی ہیں جن کا جدید جو سائنسی علم ہے اس نے ابھی انکشاف کیا ہے۔ یعنی ایسی علمی باتیں ہیں لیکن اس کا انکشاف پہلے نہیں ہوا، ابھی سائنس کے ذریعے سے اس کا انکشاف ہو رہا ہے۔ پس قرآن کی کئی آیات بہت سے جو ہے وہ اس وجوہ کا احتمال رکھتی ہیں، بہت سارے معنی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور قرآن کے اسرار و رموز جو ہے اس کو سمجھنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جو چیز متقدمین کو سمجھ نہیں آتی وہ متاخرین کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب ان کو نشانیاں ان کے گرد و نواح میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔ یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جن کی تفسیر پر اللہ تعالیٰ نے ان جدید علم رکھنے والوں کو ابھی 20ویں صدی میں جو ہے وہ مطلع فرما دیا۔ تو ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ متقدمین کو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن متاخرین کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ 20ویں صدی میں جو ہے وہ شاید یہ آیت ان آیات میں سے ہو کہ 20ویں صدی میں اس کا جو ہے وہ جدید علوم والے اس کا مطلب زیادہ سمجھ گئے ہوں۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے سائنسی معجزات میں سے وہ تخلیق کائنات ہے۔ تو مشہور فلکی جو ہے وہ جینز جس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ کائنات کا مادہ ابتدا میں
فضا میں ترتیب کے ساتھ پھیلے ہوئے ایک گیس کی شکل میں تھا، اور یہ جو کہکشائیں ہیں اجرام سماویہ کی تخلیق بھی اسی گیس کے گاڑھے ہو جانے کی وجہ سے ہے، یہ اسی گیس کے گاڑھے ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ یہ جو نظریہ ہے فلکیات کا، اس کی تائید بھی قرآن سے ہوتی ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها فقالتا اتينا طائعين۔ تو یہ جو نظریہ ہے اس کی تائید اس آیت سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے، تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس سے جو ہے وہ اس کی نظریے کی تائید ہوتی ہے۔ اگر قرآن کریم اس کی خبر نہ دیتا تو ہمارے لیے اس نظریے کا سمجھنا مشکل ہوتا۔ قرآن نے کائنات کی تخلیق کا جو منبع ہے اس کو دھوئیں کے ساتھ اس کی منظرکشی کی ہے، اور اس کو عرب ایسی محسوس اشیاء میں سے گردانتے تھے، ایسی اشیاء میں سے سمجھتے تھے جو کہ محسوس ہوتی ہیں۔ تو کیا 14 صدیاں قبل جب لوگ جو ہے وہ کائنات کے علم کو اور اسی طرح اس کے اندر مخفی رازوں کو نہیں جانتے تھے، کسی امی، کسی ان پڑھ کے بس میں ان حقائق کا ادراک ممکن تھا؟ بالکل نہیں تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم کے اعجاز کی دلیل ہے، اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہونے کی بہت ہی بین اور واضح دلیل ہے۔ اما الشطر الثاني من الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي فهو من أبلغ ما جاء في تقرير حقيقة علمية أدرك العلماء سرها، فمعظم العمليات الكيميائية تحتاج إلى الماء وهو العنصر الأساسي لاستمرار الحياة لجميع الكائنات والنباتات، وللماء خواص أخرى تدل على أن مبدأ الكون قد صممه بما يحقق صالح مخلوقاته، والماء يمتص كميات كبيرة من الأكسجين عندما تكون درجة حرارته منخفضة، وعندما يتجمد تنطلق منه كميات كبيرة من الحرارة تساعد الأحياء التي تعيش في البحار من أمساك وغيرها. فما أعجب حكمة القرآن للذي يبين بكلمات جليلة سر الحياة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية الكريمة: كانت السماوات رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت، فلما خلق للأرض أهلا فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات. آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو وہ اس سائنسی تحقیق کی تقریر و اس بات میں وارد ہونے والی آیات میں سب سے زیادہ بلیغ ہے جس کے راز کو سائنسدانوں نے پا لیا ہے۔ چنانچہ کیمیائی ورق کا ایک بڑا حصہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، وہ العنصر الاساسی، اور پانی جو ہے پوری زندگی اور نباتات کی زندگی کے دوام و بقا کے لیے بنیادی عنصر ہے۔ وَلِلْمَاءِ خَوَاصٌ أُخْرَى، اور پانی کی اس کے علاوہ دیگر خصوصیات بھی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ خالق کائنات نے پانی کو ایسی جو ہے وہ اجزاء سے بنایا جو اس کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے۔ وَالْمَاءُ يَمْتَصُّ كَمِيَّاتٍ كَبِيرَةً مِنَ اور پانی کا اور پانی کی ایسی جو ہے وہ پانی کا درجہ حرارت جب کم ہوتا ہے، عندما تکون درجۃ حرارتہ منخفضۃ، جب اس کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو یہ آکسیجن کی بہت بڑی مقدار خارج کرتا ہے۔ وعندما يتجمد تنطلق منه كميات كبيرة من الحرارة، اور جس وقت یہ منجمد ہوتا ہے تو حرارت کی ایک بڑی مقدار اس سے خارج ہوتی ہے، جو کہ سمندر میں رہنے والی مختلف جاندار مخلوقات کی زندگی میں مدد دیتی ہے، جیسے مچھلیاں وغیرہ۔ قرآن کی حکمت کس قدر انوکھی اور عجیب ہے جو واضح الفاظ کے ساتھ زندگی کے راز کو بیان کر رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ انہوں نے کہ آسمان جو ہے وہ پہلے بند تھا، بارش نہ برساتا تھا، زمین بند تھی، نباتات نہ اگاتی تھی۔ جب اللہ نے زمین کے باشندوں کو پیدا فرمایا تو آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کے ذریعے کھول دیا۔ اقول هذا تفسیر جمیل وحسن ويكون من باب الاستعارة وهو الذي ذهب إليه المفسرون القدامي ولكن لا يمنع أن يكون في القرآن
بعض هذه الروائع العلمية التي كشف عنها العلم الحديث فالقرآن حمال وجوه وليس هناك تحكم في فهم أسراره، فربما فهم المتأخرون ما لم يفهمه المتقدمون. والله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلعل هذا من الآيات التي اطلعهم الله عليها في القرن العشرين. مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ تفسیر بڑی عمدہ اور اچھی ہے جو کہ استعارے کی قبیل سے متقدمین مفسرین کی رائے بھی یہی ہے، لیکن یہ بات اس سے مانے نہیں کہ قرآن میں بعض ایسی بہترین علمی باتیں پائی جائیں جن کا جدید سائنسی علم نے ابھی انکشاف کیا ہو۔ پس قرآن کی کئی آیات بہت سے وجوہ کا احتمال رکھتی ہیں اور قرآن کے اسرار اور رموز سمجھنے میں کوئی جو ہے وہ زبردستی بھی نہیں ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ متاخرین نے اس بات کو سمجھ لیا جس تک متقدمین کی فہم کی رسائی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ تعالیٰ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں ان کے آس پاس میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہ قرآن حق ہے۔ فلعل هذا من الآیات، شاید کہ یہ آیت بھی ان آیات میں سے ایک ہو جن کی تفسیر پر اللہ تعالیٰ نے ان جدید علم والوں کو 20ویں صدی میں مطلع فرما دیا ہو۔ ثانیا نشأۃ الکون، یقول العالم الفلکی جینز ان نمادۃ الکون بدأت غازا منتشرا خلال الفضاء بانتظام وان صدائم المجموعات الفلکیۃ خلقت من تکاثف هذا الغاز۔ ويقول الدكتور جامو ان الكون في بدأة نشأته كان مملوءا بغاز موزع توزيعا منتظما ومنه حدثت عمليات۔ هذه النظرية نجد لها في القرآن الكريم ما يؤيدها، ولولا أن القرآن أخبر عن ذلك لاستبعدنا هذه النظرية۔ بيقول تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ فالقرآن صور مصدر خلق هذا الكون بالدخان وهو الشيء الذي يفهمه العرب من الأشياء الملموسة، أيكون في مقدور أمي منذ 14 قرنا أن يدرك هذا في وقت كان الناس لا يعرفون شيئا عن هذا الكون وخفاياه۔ ثانیاً دوسری چیز جو ہے وہ تخلیق کائنات ہے۔ مشہور عالم فلکی عالم جینز جو ہے اس کا کہنا ہے کہ کائنات کا مادہ ابتدا میں فضا میں ترتیب کے ساتھ پھیلے ایک گیس کی شکل میں تھا، اور ان کہکشاؤں یعنی اجرام سماویہ کی تخلیق بھی اسی گیس کے گاڑھے ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ اور ڈاکٹر جامو کہتا ہے کہ یہ کائنات اپنی ابتدائی آفرینش میں ایک خاص مرتب اور منظم گیس سے پر تھی اور اسی سے تمام نظام وجود میں آیا۔ هذه النظریۃ نجد لها فی القرآن، اس نظریے کی تائید ہم قرآن میں بھی پاتے ہیں، اور اگر قرآن اس کی خبر نہ دیتا تو ہمارے لیے اس نظریے کا سمجھنا مستبعد ہوتا یا محال ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى الی السماء وہی دخان، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے، تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ فالقرآن صور مصدر خلق هذا الكون بالدخان، قرآن نے اس کائنات کی تخلیق کے منبع کی دھوئیں کے ساتھ منظر کشی کی ہے۔ وهو الشيء الذي يفهمه العرب من الاشیاء الملموسة، یہاں قرب ہے، اس کو عرب ہونا چاہیے، اور اس کو عرب محسوس اشیاء میں سے سمجھتے تھے۔ ايكون في مقدور امي منذ 14 قرنا ان يدرك هذا في وقت كان الناس لا يعرفون شيئا عن هذا الكون وخفاياه، آیا 14 صدیاں قبل ایسے وقت میں جب کہ لوگ اس کائنات اور اس کے مخفی رازوں کو نہ جانتے ہوں، کسی امی شخص کے بس میں ان حقائق کا ادراک کرنا ممکن تھا؟ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 10ویں فصل قرآن کریم کے سائنسی معجزات کے تحت کائنات کی وحدت کی مزید تفصیل اور دوسرے جو اس کا موضوع ہے کائنات کی تخلیق، اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ زندگی کا بنیادی عنصر پانی کیسے ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جس میں کائنات کی تخلیق کے منبع کی دھوئیں کے ساتھ منظر کشی کی گئی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔